الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ فرقان کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس کی پہلی آیت زیر بحث ہے۔ سورہ میں لفظ فرقان استعمال کیا گیا ہے۔ ارشاد فرمایا ہے کہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، بہت بزرگ، بہت فیض رساں ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر یہ فرقان نازل کیا ہے۔ عام طور پر جب قرآن کا ذکر آتا ہے تو یہ کتاب نازل کی ہے، قرآن نازل کیا ہے، اللہ نے یاد دہانی نازل کی ہے۔ الذکر کا لفظ بھی، نور کا لفظ بھی قرآن مجید کے لیے یہ سب الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ انہی میں سے ایک اہم لفظ فرقان ہے۔ اس فرقان کے معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جب اس کو فرقان قرار دیا ہے تو اس کے لازمی نتیجے کے طور پر ہر مسلمان کو کیا چیزیں اس کے بارے میں بطور اصول ماننی چاہیے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ میں نے اپنی کتاب میزان میں جہاں یہ بحث کی ہے وہاں دو چیزوں کو متعین کر کے واضح کر دیا ہے کہ یہ ماننی ناگزیر ہے۔ اگر یہ کتاب میزان ہے، اگر یہ فرقان ہے، تو اس کے لازمی نتیجے کے طور پر یہ دو باتیں اس کے بارے میں مانی جائیں گی۔ ان میں سے پہلی بات کی وضاحت ہو گئی تھی، یعنی یہ بات کہ کوئی چیز قرآن مجید کے مدعا پر اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ اس کو وحی قرار دے کر بیان کیا جائے، اس کو کسی پرانی کتاب سے اٹھایا جائے، اس کو پیغمبر کی طرف نسبت دی جائے، وہ اس قرآن پر اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ جو کچھ بھی مدعا واضح کرنا ہوگا اس کے لیے استدلال اسی کتاب کے الفاظ سے کیا جائے گا۔ باقی سب چیزیں اس کے خدام کی حیثیت سے پیش ہوں گی، وہ اس پر مؤثر نہیں ہوں گی، اس پر اثر انداز نہیں ہوں گی، اس کے کسی مطلق کی تحدید نہیں کریں گی، اس کے کسی عام کو خاص نہیں قرار دے دیں گی، اس کے کسی مفہوم میں کوئی ترمیم، کوئی تغیر، کوئی تبدیلی نہیں کر سکتی۔ یہ پہلی بات تھی۔ اس کے بعد دوسری یہ کہ اس کے الفاظ کی دلالت اس کے مفہوم پر بالکل قطعی ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بات اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے بیان کرنا چاہی اور ایسے الفاظ میں بیان کی کہ وہ لازماً اس مفہوم یا اس مدعا تک نہیں پہنچاتی، پہنچا بھی دیتی ہے، نہیں بھی پہنچاتی۔ قرآن مجید میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے۔ چنانچہ یہ بات کہ جب اس کے لیے الفاظ کا ایک پیرہن اختیار کیا گیا ہے تو الفاظ کا یہ پیرہن کیوں اختیار کیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ اس کے اندر جو حقیقت ہے اس تک پہنچا جائے۔ دوسرے لفظوں میں دلالت کے لیے، یعنی الفاظ کسی مفہوم، کسی مدعا پر دلالت کرتے ہیں۔ الفاظ تو علامت کی حیثیت رکھتے ہیں، ہم ان کے اندر اترتے ہیں اس لیے کہ متکلم یا مصنف کی بات سمجھ سکے، وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ تو کیا متکلم یا مصنف الفاظ کا انتخاب صحیح نہیں کر سکا، یا الفاظ میں کوئی خلقی کمزوری ہوتی ہے کہ جس میں مدعا لازماً مخاطبین تک نہیں پہنچتا؟ یہ اس کی نفی کی گئی ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ کی دلالت اس کے مفہوم پر بالکل قطعی ہے۔ یہ جو کچھ کہنا چاہتا ہے پوری قطعیت کے ساتھ کہتا ہے، یعنی اس میں پھر کسی ظن کا،
کسی ریب و گمان کا کوئی امکان باقی نہیں رہتا۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے بیان کرنا ہے اس کے لیے موزوں ترین الفاظ اختیار کر لیے گئے ہیں، اور وہ الفاظ یہ صلاحیت رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے مدعا کو ہم تک پہنچا دیں۔ اس میں ہم کوئی غلطی کر سکتے ہیں، اور ہماری غلطی دو طریقوں سے ہوتی ہے۔ ایک یہ کہ الفاظ سے وہ معنی سمجھنے کے لیے جو اہلیت چاہیے تھی وہ ہم نے اپنے اندر پیدا نہیں کی، اور دوسرے یہ کہ تدبر کا حق ادا نہیں کیا، یعنی اہلیت تو تھی لیکن غفلت میں مبتلا ہو گئے، پوری طرح غور نہیں کر سکے، غور و فکر کا حق ادا نہیں کیا۔ تو پہلی چیز قلت علم ہے، دوسری چیز قلت تدبر ہے۔ یہ دو چیزیں اختلاف کا باعث بن جاتی ہیں یا نافہمی کا باعث بنتی ہیں۔ قرآن مجید اپنی بات پوری قطعیت سے کہہ دیتا ہے، اس کی بات ہم تک پہنچ گئی ہے، لیکن اب ہمیں یہ اہلیت پیدا کرنی ہے کہ ہم کوئی ایسا معنی اپنے آنا پیدا کر لیں جس سے ہمارے اور قرآن کے درمیان یا اس کے مدعا کے درمیان کوئی چیز حائل رہ جائے۔ دوسری یہ کہ اس کے الفاظ کی دلالت اس کے مفہوم پر بالکل قطعی ہے، یہ جو کچھ کہنا چاہتا ہے پوری قطعیت کے ساتھ کہتا ہے، یعنی اس میں کوئی اوہام نہیں ہوتے، کوئی ریب و گمان نہیں ہوتا، اس میں کوئی شبہ نہیں رہ جاتا، اس میں یہ نہیں ہوتا کہ مدعا یہ تھا الفاظ اس کو بیان کرنے سے قاصر رہ گئے۔ نہیں، الفاظ کیا ہونے چاہیے تھے، ان کی تالیف کیا ہونی چاہیے تھی، ان کو کس طریقے سے سیاق میں رکھنا تھا، وہ بالکل آخری درجے میں اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے۔ اب یہ پڑھنے والے کا کام ہے، مخاطبین کا کام ہے کہ وہ اپنے اندر اس کی اہلیت پیدا کریں اور تدبر کا حق ادا کریں، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے مدعا کو سمجھنے سے قاصر نہ رہ جائیں۔ پوری قطعیت کے ساتھ کہتا ہے، اور کسی معاملے میں بھی اپنا مدعا بیان کرنے سے ہرگز قاصر نہیں رہتا۔ یعنی انسان اگر لکھے تو اس میں بھی یہی چیز ہوتی ہے، ایک اچھا لکھنے والا، ایک اچھا بولنے والا اپنی بات کو قطعیت کے ساتھ لوگوں کو پہنچا دیتا ہے، لیکن وہ انسان ہے، ہو سکتا ہے کسی جگہ وہ قاصر رہ گیا ہو۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا بھی کوئی سوال نہیں ہے، اور یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کا کلام ہے، اس کے اپنے الفاظ میں ہے، اس لیے یہ کسی معاملے میں بھی اپنا مدعا بیان کرنے سے ہرگز قاصر نہیں رہتا۔ سب انسانوں کے اندر اچھا بولنے والے، اچھا لکھنے والوں میں یہی صلاحیت ہوتی ہے، لیکن کہیں اگر کسی خامی کا امکان ہے یا کسی جگہ مدعا کو بیان کرنے میں قاصر رہ جانے کا کوئی امکان ہے تو وہ بھی قرآن کے معاملے میں متصور نہیں ہو سکتا۔ اس کا مفہوم وہی ہے جو اس کے الفاظ قبول کر لیتے ہیں، یعنی اس میں اب جس نے بھی اس کا مدعا سمجھنا ہے، اس کے مفہوم تک پہنچنا ہے، وہ اس کے الفاظ ہی سے رجوع کرے گا۔ اس کا مفہوم وہی ہے جو اس کے الفاظ قبول کر لیتے ہیں۔ یعنی میں اپنا کوئی فلسفہ بنا کے، اپنے کوئی عقلی مقدمات قائم کر کے، اپنی طرف سے کوئی باہر کی چیز لے کے اس کے پاس جانے کی اول تو جسارت نہیں کر سکتا۔ اگر کروں اور یہ چاہوں کہ کیا یہی بات ہے، یہ فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ وہ اس کے الفاظ ہی نے کرنا ہے۔ اس کا مفہوم وہی ہے جو اس کے الفاظ قبول کر لیتے ہیں، وہ اس سے مختلف ہے نہ متباین۔ یعنی یہ نہیں آدمی کہہ سکتا کہ الفاظ تو یہ استعمال ہوئے ہیں، لیکن ہم نے فلاں ذریعے سے یہ معلوم کیا ہے کہ اصل میں یہ بات کہنی مقصود تھی۔ قرآن مجید کی بارگاہ میں ایسی کوئی جسارت نہیں کی جا سکتی۔ اس کے شہرستان معانی تک پہنچنے کا ایک ہی دروازہ ہے، اور وہ اس کے الفاظ ہیں۔ باہر سے جو چیز بھی لے کے آئیں گے، وہ کوئی واقعہ ہو سکتا ہے، کوئی روایت ہو سکتی ہے، وہ کسی پیغمبر کا قول ہو سکتا ہے، خود اس کو لانے والے پیغمبر کی کوئی بات ہو سکتی ہے، وہ پرانے صحیفوں کی کوئی آیت ہو سکتی ہے۔ جو چیز بھی باہر سے آئے گی وہ اس کے الفاظ کی بارگاہ میں پیش کر دی جائے گی، وہ فیصلہ کریں گے کہ وہ اس کو قبول کرتے ہیں یا نہیں قبول کرتے۔ اور کوئی چیز بھی
اس پر حکومت کرنے کے لیے یا اس کے مدعا کو بدل دینے کے لیے یا اس کے الفاظ سے باہر کوئی مطلب اس کے الفاظ کو پہنا دینے کے لیے نہیں لائی جا سکتی۔ اس کے شہرستان معانی تک پہنچنے کا ایک ہی دروازہ ہے اور وہ اس کے الفاظ ہیں۔ یعنی جو شہر معانی کا شہر، مطالب کا شہر، خدا کی ہدایت کے لیے جو شہر اس میں آباد ہوا ہے، اس کے لیے ایک ہی دروازہ ہے اور وہ دروازہ اس کے الفاظ ہیں۔ جس کو جانا ہے اسی دروازے سے جانا ہے، وہ کوئی اور راستہ اس کے اندر داخل ہونے کا اختیار نہیں کر سکتا۔ یعنی نہ اپنا کوئی خواب بیان کر سکتا ہے، نہ اپنا کوئی القاء پیش کر سکتا ہے، نہ باہر سے کوئی علم، کوئی معلومات لا کر یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ مدعا ہے جو میں اس کے الفاظ کو پہنا رہا ہوں۔ نہیں، وہ فیصلہ کریں گے، الفاظ چاہیں گے تو قبول کر لیں، واضح کرتے دیں گے۔ وہ اپنا مفہوم پوری قطعیت کے ساتھ واضح کرتے ہیں اور وہ الفاظ ایسے ہیں کہ ان میں کوئی ابہام نہیں ہے۔ وہ عربی مبین کے الفاظ ہیں، نہایت واضح زبان میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بات بیان کرتی ہے۔ اس میں کسی ریب و گمان کے لیے ہرگز کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ یعنی جب آدمی ان الفاظ کا حق ادا کر دیتا ہے، اور ان کا حق ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ یعنی سب سے پہلے یہ متعین کرنے کی کوشش کرنا کہ جو لفظ میرے سامنے ہے یہ اس زمانے کے عرب کس مفہوم میں بولتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی بڑی عنایت ہے کہ وہ پوری زبان تواتر کے ساتھ منتقل ہو گئی ہے، اس میں ادنیٰ درجے میں کوئی انحراف نہیں ہوا۔ اس پر مسلمانوں نے اسی طرح کام کیا ہے جس طرح قرآن مجید کے الفاظ کو منتقل کرنا چاہا ہے۔ چنانچہ لفظ کیا ہیں، ان کی تعلیف کیا ہے، وہ سب چیزیں متواتر علم کی حیثیت سے اب مسلمانوں کا اثاثہ ہیں۔ اس کے بعد تعلیف ہے، یعنی جب ہم جملہ بناتے ہیں تو اس میں ایک ترتیب قائم کرتے ہیں، وہ ترتیب معنی خیز ہوتی ہے۔ اس کا علم بھی پوری طرح منتقل ہو گیا ہے، اس میں ادنیٰ درجے میں کوئی تردد نہیں ہوتا۔ اور اس کے بعد قرآن کا سیاق و سباق ہے۔ اس طرح نہیں ہے کہ یہ اقوال کا مجموعہ ہے جس نے چاہا ترتیب دے کے ہمارے سامنے رکھ دیا۔ اس کی ترتیب بھی خود پروردگار کی دی ہوئی ہے۔ اس کو اسی طریقے سے جبریل امین نے رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر سنایا ہے۔ یہ جس طرح اس وقت ہمارے پاس موجود ہے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا گیا تھا، اور رسول اللہ نے اس کو آگے صحابہ کے حوالے کر دیا ہے۔ مسلمانوں نے اس کو اپنے اجماع اور تواتر سے منتقل کیا ہے، یعنی سینکڑوں ہزاروں لوگوں نے اس کو لکھا ہے اور آگے لکھ کر منتقل کر دیا ہے، نسلاً بعد نسلاً۔ اور اسی طریقے سے سینکڑوں ہزاروں لوگوں نے اس کو زبانی یاد کیا ہے، اور یہ اس کتاب کے معاملے میں دنیا کا ایک بالکل ہی منفرد معاملہ ہے کہ یہ پڑھ کر سنائی گئی ہے، آگے پڑھ کر سنا کر منتقل کی گئی ہے، اور اب بھی اس کو لوگ اسی طرح یاد کر لیتے ہیں۔ یہاں تک کہ اس کتاب کو پڑھنے کے لیے جو لہجہ اس کے بولنے والے، اس کتاب کی زبان بولنے والے اختیار کرتے تھے، اس کو بھی مسلمانوں نے منتقل کر دیا ہے۔ اس کو بھی سیکھا جا سکتا ہے اور اسی لہجے میں اس کو پڑھا جا سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے اس میں کسی ریب و گمان کی کوئی گنجائش پیدا نہیں کی جا سکتی۔ یہ دو باتیں ہیں اور یہ میں نے یہاں بیان کر دی ہیں کیونکہ قرآن نے یہ لفظ یہاں استعمال کیا ہے۔ میں نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ اس بات کو قرآن دوسری تعبیرات سے بھی ادا کرتا ہے۔ کسی جگہ اس کے لیے مہیمن کا لفظ اختیار کرتا ہے، کسی جگہ میزان یعنی ترازو کا لفظ اختیار کرتا ہے، اور بعض جگہوں پر اس کو کھول کر اس طرح بیان کرتا ہے کہ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ۔ یہ کتاب اور اس سے پہلے بھی کتابیں اسی لیے نازل کی گئی تھیں کہ وہ لوگوں کے مابین دین کے معاملے میں تمام اختلافات کا فیصلہ کر دیں۔ تو یہ کتاب ہی فیصل ہے، یہی حجت ہے، اسی کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ یہ وہ بنیادی بات ہے جو مدرسہ فراہی میں اور مسلمانوں کے علم میں بنیادی فرق پیدا کرتی ہے۔ باقی سب چیزیں اس کی کرولری ہیں، اصل اختلاف یہی ہے۔ ظاہر ہے کہ جب قرآن کو یہ حیثیت دی جاتی ہے تو اس کے لازمی نتیجے کے طور پر بعض خیالات کی نفی ہوگی،
بعض چیزوں پر تنقید ہوگی، بعض چیزوں کو قرآن کے خلاف قرار دے کر قبول کرنا ممکن نہیں ہوگا، تو ان میں پھر ظاہر ہے کہ مختلف نقطہ نظر بھی سامنے آئیں گے، لیکن بنیادی بات یعنی جہاں سے یہ دو راہیں الگ ہوتی ہیں وہ یہی ہے کہ قرآن مجید کو کیا حیثیت دینی ہے۔ کیا قرآن مجید ہر معاملے میں حجت قاطع ہوگا؟ کیا اس کی بات سے آگے کوئی بات کہی جا سکے گی؟ کیا اس پر کوئی چیز اثر انداز ہو سکے گی؟ مدرسہ فراہی کے علماء کو اصرار ہے کہ اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جس کو جو بات کہنی ہے یا جو علم پیش کرنا ہے یا جو معلومات ہم تک پہنچانی ہے دین کے معاملے میں، وہ اس کتاب سے ہو کر آئیں گی۔ یہ ان کو قبول کرے گی تو وہ قبول کی جائیں گی، اور یہ ان کو قبول نہیں کرے گی تو وہ رد کر دی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں اسی حقیقت کی طرف توجہ دلائی اور اس کے بعد فرمایا کہ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، یعنی ہم نے اس کو فرقان بنا کے اتارا ہے۔ کس لیے اتارا ہے؟ اس لیے کہ وہ اہل عالم کے لیے خبردار کرنے والا ہو۔ یعنی یہ صرف اس قوم کے لیے نہیں اتارا گیا جس کو یہ براہ راست مخاطب کر رہا ہے، یا اس علاقے تک اس کی دعوت محدود نہیں ہے جہاں اس کو لانے والا پیغمبر پیدا ہوا یا رہتا تھا۔ یہ عالمین کے لیے، پورے عالم کے لیے اللہ کی ہدایت ہے، اور یہ خبردار کرنے کے لیے، متنبہ کرنے کے لیے، لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے نازل کیا ہے۔ اس کے بارے میں نے یہ توجہ دلائی تھی کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ رہا کہ کتاب ہدایت کو بیان کرتی تھی، ہدایت کے کسی پہلو کو بیان کر دیتی تھی۔ پیغمبر نذیر ہوتا ہے، یعنی وہ لوگوں کو خبردار کرتا، بیدار کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر چونکہ نبوت ختم کی جا رہی تھی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی کتاب نازل کی جس کو نہ اب استدلال کے لیے باہر سے کسی مدد کی ضرورت ہے، نہ اپنی دعوت کے لیے کسی واعظ کی ضرورت ہے یا کسی نذیر کی ضرورت ہے۔ وہ ہدایت بھی ہے اور نذیر بھی ہے۔ تو اس وجہ سے خاص طور پر یہاں یہ لفظ استعمال کیا کہ وہ اہل عالم کے لیے نذیر بنے، خبردار کرنے والا بنے۔ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، اس کی وضاحت میں نے لکھا ہے یعنی صرف ام القریٰ مکہ اور اس کے گرد و پیش کے لوگوں کے لیے نہیں، بلکہ پورے عالم کے لیے، یعنی اس وقت کی دنیا کے لیے بھی، اس کے بعد جو لوگ پیدا ہو رہے ہیں اور جو قیامت تک پیدا ہوں گے، ان سب کو خبردار کرنے کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ یہ ان تک پہنچ جائے تو ظاہر ہے اس کے کچھ لازمی نتائج ہیں جو نکلیں گے، لیکن نہ پہنچے یا وہ آگے بڑھ کر اس تک رسائی حاصل نہ کریں تو یہ معذوری ہوگی۔ تاہم یہ نازل اسی لیے کیا گیا ہے کہ پوری دنیا میں ہر شخص تک یہ اپنی دعوت پہنچا دے، یعنی صرف ام القریٰ مکہ اور اس کے گرد و پیش کے لوگوں کے لیے نہیں، بلکہ پورے عالم کے لیے۔ سورہ انعام کی آیت 19 میں مزید وضاحت فرمائی ہے کہ قرآن کی دعوت آنے والے تمام زمانوں کے لیے بھی ہے۔ ارشاد فرمایا ہے اوحی الی ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ۔ یہ سورہ انعام کی، جس طرح کہ میں نے عرض کیا، آیت 19 ہے، اس میں اس مضمون کو کھول دیا ہے۔ ترجمہ ہے یہ قرآن میری طرف وحی کیا گیا ہے، یعنی رسول اللہ کی زبان سے یہ بات کہلوائی گئی ہے، یہ قرآن میری طرف وحی کیا گیا ہے کہ اس کے ذریعے سے میں تمہیں انذار کروں، خبردار کروں، تمہیں متوجہ کروں، اور ان کو بھی جنہیں یہ پہنچے، یعنی دونوں ہی اس کے مخاطب ہیں۔ وہ بھی جو اس وقت رسالت مآب سے براہ راست اس کو سن رہے ہیں، اور وہ بھی جن تک یہ پہنچ جائے گا۔ تو جن تک یہ پہنچے گا ان سب کو یہ خبردار کرتا ہے، اور یہ اصل میں رسول اللہ ہی خبردار کر رہے ہیں، کیونکہ اس وقت بھی رسول اللہ نے اسی قرآن کے ذریعے سے خبردار کیا تھا۔ یعنی یہ معاملہ آخری پیغمبر کے ساتھ بہت خصوصی ہوا کہ انذار، دعوت اور وعظ، ہدایت کو دوسروں تک پہنچانا اور ان کو متنبہ کرنا، یہ ان پر نہیں چھوڑا گیا تھا، بلکہ ان کو ہدایت کی گئی تھی کہ یہ قرآن پڑھ کر سنائیں،
اس وقت بھی یہی انذار کا ذریعہ تھا، اب بھی یہی انذار کا ذریعہ ہے۔ انذار یعنی خبردار کرنا۔ یہ قرآن میری طرف وحی کیا گیا ہے کہ اس کے ذریعے سے میں تمہیں انذار کروں اور انہیں بھی جنہیں یہ پہنچے۔ قرآن کی یہ حیثیت لازماً تقاضا کرتی ہے، یعنی اگر یہی بات ہے جیسے کہ قرآن نے بیان کیا، تو پھر یہ حیثیت لازماً تقاضا کرتی ہے کہ بعد میں آنے والوں کے لیے بھی یہ اپنے ثبوت اور دلالت کے لحاظ سے اسی طرح قطعی رہے جس طرح اپنے اولین مخاطبین کے لیے تھا، یعنی اس کے الفاظ میں کوئی تبدیلی نہ ہو، اس کے الفاظ کے بارے میں کوئی تردد پیدا نہ ہو، ہر شخص پر یہ بالکل واضح رہے کہ جس طریقے سے اس کو جبریل امین نے پڑھا ہے، یعنی صرف یہ نہیں کہ لکھ دیا ہے اور اس کے رسم الخط کے لحاظ سے اب ہم اس کو اپنے فہم کے مطابق پڑھ لیں گے، جس طرح پڑھا ہے یہ اسی طریقے سے رسالت مآب کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچے اور لوگ اسی طریقے سے اس کو نسلاً بعد نسلاً پڑھ کر سناتے رہیں، اور اس طرح سے یہ اللہ کی اپنی قرات میں یا جبریل کی اپنی قرات میں یا محمد الرسول اللہ کی اپنی قرات میں جو ایک ہی ہے لوگوں تک پہنچتا رہے، اس کے الفاظ میں بھی کسی قسم کا پڑھنے کے حد پر بھی کوئی تغیر نہ آنے پائے۔ تو یہ ضروری ہے کہ اسی طرح ہو۔ اور دوسرے یہ کہ دلالت، یعنی اس کے الفاظ میں وہ قوت اور شان رہے، ان کا علم لوگوں تک اس طرح منتقل ہو، وہ زبان اس طرح متواتر آگے منتقل ہوتی رہے کہ اس میں بھی کسی قسم کے ریب و گمان کو دخل نہ دیا جا سکے، جس طرح اپنے اولین مخاطبین کے لیے تھا۔ خدا کی عنایت ہے کہ ایسا ہی ہے، اور اس کی یہ کتاب اسی قطعیت کے ساتھ ہمارے پاس موجود ہے۔ میں نے اپنی کتاب میزان کے مقدمہ 2 میں یہ بحثیں کی ہیں اور یہ بتایا ہے کہ قرآن مجید ہمارے پاس کس طرح ہے، یہ کتنا محفوظ ہے، اس کو کس طرح مسلمانوں نے اپنے اجماع اور تواتر سے منتقل کیا ہے، اور ان سب چیزوں کی نفی کی ہے یا ان کی تردید کر کے بدلائل بتایا ہے کہ اس طرح کی چیزیں اس کے بارے میں اگرچہ کوئی 2-4 لوگ کہتے ہیں، لیکن مسلمانوں نے پوری حفاظت کے ساتھ اس کو ہمیشہ منتقل کیا ہے۔ اور اس زمانے میں بھی جس طرح پہلے روایت تھی کہ یہ یاد کر کے پڑھ کے سنایا جائے، ہزاروں لوگ اس کو اس طرح بھی منتقل کر رہے ہیں، اور اس کو لکھ کر اس کو شائع کر کے دنیا تک پہنچانے کا اہتمام بھی ہر جگہ ہو رہا ہے۔ اسی طرح نسل بعد نسل یہ معاملہ جاری ہے، اس میں کوئی ادنیٰ درجے کی تبدیلی اللہ کی عنایت سے اور اس کے کرم سے نہیں آئی ہے۔ مسلمانوں کے ہاں اس کتاب کی اس حیثیت کو قائم رکھنے کے لیے جن غلط فہمیوں کو دور کرنا چاہیے وہ میں نے وہاں متعین کر کے بتا دی ہیں کہ وہ 4 ہیں، اور ان پر تفصیلی بحث کر کے ان میں سے ایک ایک چیز کی غلطی واضح کی ہے، اس کو لوگ وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آیت میں علی عبدہ کے الفاظ آئے ہیں، یعنی یہ کہا ہے کہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، اپنے بندے پر نازل کیا ہے، نام نہیں لیا بلکہ یہ تعبیر اختیار کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آیت میں علی عبدہ کے الفاظ آئے ہیں، یہ التفات خاص کا اسلوب ہے، یعنی ہم سب اللہ کے بندے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ خاص التفات کے ساتھ یہ فرمائیں کہ یہ میرا بندہ ہے، تو یہاں صرف بندہ ہونے کا تعلق زیر بحث نہیں رہتا، بلکہ اس میں محبت اور اعتماد کا اظہار بھی ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آیت میں علی عبدہ کے الفاظ آئے ہیں، یہ التفات خاص کا اسلوب ہے۔ استاذ امام لکھتے ہیں اس التفات کا یہاں ایک خاص محل ہے، یعنی یہ کیوں تعبیر اختیار کی گئی؟ آگے کفار کے وہ اعتراضات نقل ہوئے ہیں جو وہ نہایت تحقیر آمیز انداز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کرتے تھے۔ یہ سورہ آگے بتائے گی، یہ پورا باب ہی چونکہ اس بات رسالت کا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا اعتراضات کیے گئے، اور اعتراضات محض تنقید کے شائستہ علمی اسلوب میں نہیں ہوئے بلکہ احانت کے اسلوب میں ہوئے ہیں۔
اس میں تحقیر کا لب و لہجہ ہے، اور اعتراضات کرنے والوں نے، تحقیر کرنے والوں نے اپنی طرف سے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی۔ اس کے آگے مثالیں آئیں گی، ان کے جملے، ان کی باتیں قرآن نقل کرے گا اور یہ بتائے گا کہ یہ سب کہتے ہیں۔ تو چونکہ یہ محل ہے، یہ موقع ہے جس میں اب اللہ تعالیٰ بات شروع کر رہے ہیں، پہلی آیت ہے یہ، اس التفات کا یہاں ایک خاص محل ہے۔ آگے کفار کے وہ اعتراضات نقل ہوئے ہیں جو وہ نہایت تحقیر آمیز انداز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کرتے تھے۔ یہ اعتراضات زیادہ تر مکے اور طائف کے دولت مندوں کے اٹھائے ہوئے تھے، یعنی مکے اور طائف میں جو لوگ امراء تھے، ظاہر ہے کہ دولت اقتدار کا ذریعہ بن جاتی ہے، خاص طور پر قبائلی معاشرے میں۔ وہی لوگ سردار سمجھے جاتے تھے، لوگ اپنے آپ کو ان کا زیر دست سمجھتے تھے اور انہی کی بات سنتے بھی تھے۔ اور اس طرح کے لوگ جن کو اللہ تعالیٰ اقتدار دیتا ہے، دولت دیتا ہے، یا پھر علم، حسن، کوئی بھی چیز دیتا ہے، دوسروں سے جو چیز بھی غیر معمولی طریقے سے مختلف ملے گی وہ آدمی میں تکبر پیدا کر دیتی ہے۔ تو یہ بھی متکبرین تھے، ان کے لیے یہ ناممکن تھا کہ وہ ایک عام آدمی کی بات سنیں اور یہ مان کر سنیں کہ یہ تو اللہ کے پیغمبر بن گئے ہیں۔ چنانچہ آگے آپ دیکھیں گے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے اگر واقعی انسانوں کی ہدایت کا اہتمام کرنا تھا اور اس کے لیے ہماری ہی قوم میں کسی پیغمبر کو بھیجنا تھا تو پھر یہ مکہ اور طائف دو بڑے شہر ہیں، ان میں بڑے عظیم لوگ بستے ہیں، ان میں ہمارے سردار ہیں، ان میں سے کسی کا انتخاب کر لیا ہوتا۔ تو نہایت تحقیر کے ساتھ رسول اللہ کی بات سننے سے انکار کیا جاتا تھا۔ یہ اعتراضات زیادہ تر مکے اور طائف کے دولت مندوں کے اٹھائے ہوئے تھے۔ وہ اپنی مالی برتری کے گھمنڈ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیوی اسباب و وسائل سے بے تعلقی پر چوٹیں کرتے، یعنی اگرچہ خود آپ تاجر ہو گئے تھے اور متمول بھی تھے، لیکن دولت یا دولت کمانا یہ آپ کے پیش نظر نہیں تھا۔ اتنا ہی تھا کہ جس سے عزت کے ساتھ گھر کے معاملات چلائے جا سکیں۔ تو وہ جب دیکھتے تھے کہ ان کی حیثیت ہمارے مقابلے میں کیا ہے، چوٹیں کرتے تھے، اور اس چیز کو آپ کی رسالت کی تردید کی ایک بہت بڑی دلیل کی حیثیت سے پیش کرتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ان کا انتخاب اس لیے کر لیا کہ ان پر اپنی کتاب نازل کرے اور اپنا فرشتہ بھیجے اور جبریل آئیں تو کچھ پیسے بھی دے دیے ہوتے، کوئی دولت بھی دے دی ہوتی، یعنی ہماری طرح کم سے کم ہمارے درمیان بیٹھتے تو برابری کی سطح پر تو بیٹھتے۔ اس طرح کی باتیں کرتے تھے، یہ سب آگے نقل ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں مستکبرین کی اسی ذہنیت کو سامنے رکھ کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندہ خاص پر، تم جو بھی کہو، مطلب یہ ہے یہ میرا بندہ خاص ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندہ خاص پر فرقان کی شکل میں جو نعمت عظمیٰ اتاری ہے، اس کے بعد وہ کسی چیز کا محتاج نہیں، یعنی اس کو تو اس کے پروردگار نے یہ نعمت دے کر غنی کر دیا ہے۔ یہی وہ غنا ہے جس کا ذکر پھر سورہ الضحیٰ میں آیا ہے۔ یہ فرمایا ہے کہ ہم نے آپ کو محتاج ہدایت پایا تو غنی کر دیا، یعنی قرآن جیسی کتاب دے دی جس سے آگے پھر ہدایت کی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ قصص میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح کے اعتراضات کے جواب میں یہ کہا گیا کہ میں تم کو جو بات بتا رہا ہوں وہ تو یہ قرآن ہے یا اس سے پیچھے تورات ہے، تو میں یہ دو کتابیں پیش کر رہا ہوں، لہٰذا اب اگر تمہارے پاس اہدیٰ منہما، اس سے زیادہ کوئی ہدایت کی چیز ہے تو وہ پیش کرو، میں اس کی پیروی کر لوں گا۔ اصل مسئلہ تو اس ہدایت کا ہے۔ تو فرمایا کہ ہم نے اپنے بندے کو یہ دے کر بھیجا ہے، اس کے بعد یہ دولت اور یہ سب چیزیں اور یہ دنیا کے زخارف یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ خلق کے انذار کے، یعنی دنیا کو خبردار کرنے کے، خلق کے انذار کے وہ جس مشن پر مامور ہے اس کی تکمیل کے لیے، یعنی اس کا مشن یہ ہے، دولت کمانا، محلات بنانا، اپنے قصور کھڑے کرنا، یہ اس کا مشن نہیں ہے۔ اس کا مشن یہ ہے، اس کی تکمیل کے لیے وہ جس زاد و راحلہ کا محتاج ہے، یعنی جو چیزیں اس کے لیے اس کو چاہیے، اس کے لیے جو علم چاہیے، اس کے لیے جو کردار چاہیے، اس کے لیے جو سیرت چاہیے، اس کے لیے جو بے نیازی اور استغنا چاہیے،
جو خوبیاں یا جو چیزیں بھی اس کے لیے چاہیے وہ سب بدرجہ کمال اس کے پاس موجود ہے، یعنی اس میں اس کے پاس کوئی کمی نہیں ہے، وہ ہم نے اس کو غنی کر دیا ہے، اپنی طرف سے خاص علم عطا فرمایا ہے، اس وجہ سے ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اس کو سامنے رکھ کر یہاں بہت محبت سے فرمایا کہ ہم نے اپنے خاص بندے پر یہ فرقان اتارا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔